السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان۔ الیکشن 2024 میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب کا ابھی بیان آیا اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ بتا دی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوں میں 5 جون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایک جمہوری جماعت ہے، اس کے ساتھ حکومت بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر۔ نواز شریف کا میں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آئے گا ڈیل کے ساتھ آئے گا، وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتے گی، اور میں نے کہا تھا اگلا کام تیاری رکھے ماشاء اللہ کی۔ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ اب انہوں نے کہا، لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہا جی کہ 70 ہزار ووٹ رات کو نتیجہ کو چھوڑتا، صبح کو ہم نے نتیجے تبدیل کیے۔ یہ سارا ایک دم اس قسم کا بیان۔ یہ تو کنفیشن ہے نا، یہ تو اقرار جرم ہے۔ اب تو اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کو تو استعفیٰ ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف کو گرفتاری دینی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ جیسے کمشنر نے اپنے آپ کو گرفتاری کا کہا ہے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ گرفتار کر کے یہ نہ ہو آگے پیچھے ہو جائیں یہ، اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمے درج کر کے یہ سارا کچھ سامنے لائیں قوم کے سامنے۔ اب رہ گیا اور وجہ دیکھیں، یہ اب جھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، فارم 45 جس طرح بدلے گئے اور فارم 47 جس طرح لائے گئے، اب تو سامنے رہ گیا۔ اور یہ کمشنر، اور انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کوشش بھی کی، وہ اقرار جرم کرنے کے بعد بھی ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی 2/3 اکثریت والی جماعت، آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے۔ اور اب بھی سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ قبول نہ کیا تو پھر مارشل لا کی تیاری کریں، پھر وہی حال ہوگا جو میں 5 جون سے کہتا آیا ہوں کہ اس ملک کو مساق پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہے۔ آج پاکستان جو یہ دیکھ رہا ہے، اس سارے کے پیچھے نون لیگ ہے۔ اور اب تو جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی سچ بتانا شروع کر دیا، حافظ حمداللہ نے بھی، اور بہت سی مصیبتیں لگ گئی ہیں۔ اب میں مطالبہ کروں گا، میں کہوں گا تھوڑی سی شرم دلاؤں گا۔ خواجہ سعد رفیق نے انڈائریکٹلی بات کی ہے، شاید خاقان عباسی بتا گئے ہیں کہ فارم 47 پہلے تیار ہو گیا، 45 ابھی آ ہی رہے تھے، اس کا مطلب پہلے تیار کر کے رکھ لیا گیا۔ اب مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تقلید کرنی چاہیے مولانا فضل الرحمان کی، اور قوم کے سامنے سچ رکھیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا کیسے تھا اور کس طرح اس الیکشن سے روکنے کی سازش کی گئی۔ یہ سب اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک دم مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان اور اس کے بعد یہ کمشنر صاحب کا جو بیان دیا، انہوں نے اقرار جو بھی آپ بیان۔ میرا ایک بڑا فکرہ مشہور ہوا تھا فیوی کال کا، کہ سارے کو فیوی کال نے جوڑ کے رکھا تھا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اسٹیبلشمنٹ مزید اس مرے ہوئے شیر کا، اس لاگر شیر کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بہت بوجھ اٹھا لیا، پورا موقع دیا اس کو، لیکن وہ ہے ہی کچھ نہیں، گراؤنڈ پہ کرنے کا کچھ نہیں۔ تو اب تو ملک بچانا ہے نا، اب یہ پاکستان مسلم، یہ نواز شریف وغیرہ نہیں بچانا، یہ سسٹم بچانا ہے، یہ ملک بچانا ہے۔ تو اس ملک کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ میں بتا دوں آپ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فیویکول جو چل رہی تھی وہ ڈیوریبل نہیں تھی نا، وہ 2 نمبر ہوگی نا فیویکول، کوشش کر کے دی، آگے لگانے کی کوشش کی، اب وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اب لوگوں نے بھی دیکھ بھی لیا کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کا جو بیانیہ بنا تھا وہ ٹھیک، دیکھے جنہوں نے قصور کیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ معروض الزام ٹھہرا رہے تھے، قوم نے بتا دیا کہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کہہ دیا، اب وہ فیوی کال جو ہے نا، وہ اس کی ڈھیل جو ہے نا، گرفت جو ہے وہ ایڈہیسو کی، وہ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اور اب جی ڈی اے کا نہیں دیکھا آپ نے، اتنا بڑا احتجاج جماعت اسلامی، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ نہ ملک میں مارشل لگ جائے، میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ اور اس کا حل ایک ہی ہے اس وقت، نون لیگ جو پروٹوکول دے دیا نا مریم صفدر کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا، کس بات کا دیا ہے پروٹوکول بھی؟ کس بات کا، کس بنیاد پہ دے دیا آپ نے؟ ابھی بن گئی ہے وہ وزیر اعلیٰ، تو پھر تو یہ تو بس یہ تو دیکھنا ہے، یہ بیٹھ کے یہ سوچنا پڑیے، یہ فیصلے اب کرنے ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، آپ کو بہت تیزی سے کام کرنا ہے۔ اور تیزی سے کام کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے، 70 سیٹیں اس کی واپس دیں۔ آپ 70 سیٹیں واپس نہیں بھی دیتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی جائے۔ اور لیکن تحریک انصاف تو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں بنانا چاہتی نا۔ میرا نقطہ ذرا مختلف ہے، ورنہ میں ملک میں مارشل لا دیکھ رہا ہوں۔ میں بتا دوں آپ کو، مارشل لا سے بچانے کا یہ طریقہ بڑا واضح ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی جائے. 70 سیٹیں جو ہیں دونوں سیاسی جماعتیں آ کر میرٹ پر آ کر سارے معاملے کو دیکھیں, ان 70 سیٹوں کا فیصلہ کریں. 70 سیٹیں آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس, پھر آپ پیپلز پارٹی سے چھوڑ دیجیے گا. کرپشن 2 اکثریت آپ کے پاس آگے ہوگی. ملک میں آئین میں ترمیم کرنی ہے, قوانین کرنی ہے, پہلے طے کر لیں. کیونکہ لمبا نہیں, بیٹھک 1 بیٹھک ہو, 2 بیٹھکیں ہوں, 3 بیٹھکیں ہوں, اور اس میں بیٹھ کر طے کر لیں. اگر آپ نہیں طے کریں گے, دیکھیں یہ میری ذاتی رائے ہے, میں نے جو باتیں اس وقت بھی کہی تھی, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, میں آج بھی اس ملک میں جمہوریت کو سمجھتا ہوں آگے جائے گی, اور لیڈر ایک ہی ہے, عمران خان ہے, اور اس لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جیل میں آپ کتنا وقت ضائع کریں گے اس کا, اندر وہ کسی اور دنیا میں چلا گیا ہے. اس آدمی کو باہر لائیں, اس کا ٹیلنٹ استعمال کریں, دماغ استعمال کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں, ملک کو اس اندھیروں سے نکالیں. ان اندھیروں سے صرف کوئی نہیں نکال سکتا, صرف عمران خان ہے. میں بتا دوں آپ کو. تحریک انصاف کا اس سب پہ کیا موقف ہے؟ اب تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دھاندلی کا اقرار کر دیا کمشنر نے, انہوں نے کہا کہ اس میں چیف کمشنر بھی تھے اور ساتھ چیف جسٹس بھی تھے. سپریم کورٹ میں پٹیشن اعلان کرتا ہوں فائل کرنے کا اس بیان کے بعد. میں آرٹیکل 218(3) کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی بھی کی جائے, ان کو ہٹایا بھی جائے, اور جو الیکشن جو فارم 45 کے سارے رزلٹ ہیں اس کے لیے چاہے ایک کمیشن بنا دیا جائے, کمیشن بنا کے ان باتوں کو طے کرے اور آگے چلا جائے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. فارم 47 کا اگر رزلٹ دیکھے تو سارے آپ کو سیٹیں, ہاں فارم فراڈ ہے. 45 جو 45 فارم ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق ہماری سیٹیں ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر آپ نہیں ٹرسٹ کرنا چاہتے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, ورنہ تو فارم 45 از دا بیسٹ آپشن. اور آ کر وہ اپنا سپریم کورٹ کی اب ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ یہ جو فراڈ اور یہ ظلم اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیں. اس سارے معاملے کے بعد جو اقرار ہوا ہے دھاندلی کا, اس سارے معاملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنی 70 سیٹوں کی ڈیمانڈ کرے گی یا پیپل پارٹی سے اتحاد پہ جائے گی؟ کیونکہ آپ کے چیئرمین تو انکار کر چکے ہیں کہ اتحاد نہیں کرنا. دیکھیں میں نے آپ کو ایک, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں بتاتا ہوں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں ملک سے ماشاء اللہ بچانے کے لیے ایک تجویز میں نے دی ہے یہ, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو سوچنی چاہیے. میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اس میں, لیکن فیصلہ ساز میں نہیں ہوں اس میں. پاکستان تحریک انصاف میں 70 سیٹیں ہمیں واپس لینی ہیں, اس کے لیے لینے کے لیے ایک پروسیجر ہے پورا. اب یہ الیکشن کمیشن کبھی نہیں مانے گا, یہ بتا دوں آپ کو. معاملہ گیا ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے, انہی کے سامنے مختلف پٹیشنز چل رہی ہیں, تو اب ان کے پاس تو جانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں ایک وایا میڈیا نکالنا پڑے گا. وایا میڈیا جوڈیشل کمیشن کی شکل میں بھی لے سکتا ہے, لیکن ان 70 سیٹوں کی بنیاد کو سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, تو بجائے یہ PMLN کو یہ حکومت دی جائے, وہ آ کے لوٹ مار اور کرے, یہ ملک کی بربادی کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر, ہائی مورل پرنسپلز کے اوپر آپ حکومت بنائیں, آپ اقتدار میں آئیں, اور عوام سے مشورہ لے لیں. اب چلے میرے بات چھوڑ دیں آپ, میں نے ایک بات کی ہے, میری باتوں سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں, کوئی اتفاق بھی نہیں کرتے, لیکن یہ میری ایک رائے ہے. کیونکہ اس وقت ملک میں دیکھیں ایک دور تھا, یہاں نوازہ نصر اللہ موجود تھے, مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا عبدالستار نیازی, مولانا ابوالعلم مودودی جیسی شخصیات یہاں پر موجود تھی جن کی ایک بات مانی جاتی تھی. اب یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے نہیں کہ جو اس پولیٹیکل وزڈم کا مالک ہو, جو یہ دیکھ سکے. تو میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ آف لا, اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں اس کا حل یہی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ماشاء اللہ. کمشنر راول پنڈی ایک دم لیاقت علی چٹھا صاحب آئے ہیں اور سارا یہ بیان دے رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا سسٹم ہو سکتا ہے؟ اور جیسے فضل الرحمان صاحب آئے, اس میں کوئی کیا گیم ہے باقی, کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یاد رکھنا ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے کچھ حصوں پہ, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس حد تک نہیں جا سکتی. میں بتا دوں آپ کو, یہ نظر آ رہا تھا, یہ اب آپ اس لمٹ سے زیادہ جا رہے تھے. وہ جو آپ نے اب پنجابی جی کہتے ہیں لد دے لدا دے تے لدن والا بھی نال دے, یعنی نواز شریف کو حالت یہ ہو گیا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا, آپ زبردستی اس کو بٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ قوم نے رد کر دیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کی آواز سننی ہے, قوم کی آواز عمران خان ہے. تو اس لیے اب سچ سارا سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو کھینچنے والے تھے نا, وہ کہیں نہ کہیں ڈوریں جو ہے نا وہ ڈھیلی پڑی ہیں. وہ ڈوریں ڈھیلی پڑنے سے مولانا فضل الرحمان سچ بول رہا ہے, اپنا پیر راشدی صاحب جو ہیں وہ سچ بتا رہے ہیں, جھوٹ نہیں کوئی بول رہا ہے ان میں سے, بتا دوں آپ کو. اور لیاقت علی چٹھا سچ بول رہا ہے. اچھا میرے پاس اطلاع اس کے بعد کچھ اور بھی ہے, صرف لیاقت چٹھا صاحب نہیں ہے, کچھ اور بھی نام ہونے والے ہیں. وہ نام مجھے پتہ ہے,
थोड़ा सा हिंट दें, क्या नाम? वो के मुल्के से देखिए वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से ही लोग हैं, और उनकी कुछ लोगों की मीटिंग्स भी हुई है इस हवाले में, जो पता चला है उन मीटिंग्स में फैसला भी हुआ है, और ये एक पहला कतरा बारिश का बना है। अगर इसे समझ जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर और आगे आएगा। इस सबका आउटपुट क्या आएगा? जैसे लियाकत अली चट्टा साहब ने ये बयान दिया, सबका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तो इलेक्शन टेंटेड हो गया, बदनी इलेक्शन फ्रॉड आ गया। अब तो 70 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापस मिलनी है, और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। याद रखिएगा इसका हल जो दो ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलहाल फॉर द टाइमिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मौजूदा हालात, मारूजी हालात, हुकूमत दी जाए। 70 सीटों का फैसला बहुत जल्द किया, 70 सीटें फैसला दे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहती या नहीं रखना चाहती, या जो भी फैसला करती है उस 70 सीटों के फैसले के फौरन बाद आ जाएगा। वरना मैं मार्शल लॉ देख रहा हूँ इस मुल्क में। इस बयान को दबा तो नहीं दिया जाएगा? इस बयान को चेंज तो नहीं कर दिया जाएगा वक्त के साथ? अब जो हो गया है ना, वो हो गया है, वो तो हो गया है। अब वो मुश्किल है। लियाकत अली चट्टा ने अपना दीन और ईमान को सामने रखे। मैंने याद है आपको, मैं कहता रहा हूँ कि कसम दो, इनमें से कोई कसम नहीं देता था, सारे भाग जाते थे। आज भी बैठकर आए ना, कुरान मजीद सामने रखने, अपनी माँ बाप को सामने रख के हाजिर नाज़र करके बताएं ना कौम के साथ जो फ्रॉड किया है, सब कुछ समझ आ जाएगा। याद रखिएगा, खुदा की लाठी बेआवाज है। उस लीडर इमरान खान के साथ जितना जुल्म कर दिया ना इन लोगों ने, यार खुदारा यार, आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि यार उसके साथ ज्यादती बड़ी की है। वो क्या किया उसने यार? उस लीडर ने क्या किया है? इस कौम का सोचा है ना। आपने करप्शन के केस कर लिए, आपने मुल्क दुश्मनियां कर ली उसके साथ, पता नहीं क्या कुछ कर लिया। वो कुछ मिला है आपको? अब भी माफी मांग लो उससे, वो माफ कर देगा तुम लोगों को। वो बड़े दिल का आदमी है इमरान खान, याद रखिएगा, माफ कर देगा। तो उसकी माफी में तुम लोगों की भलाई है। और मेरा रब सच की आवाज सुनता है, सच की आवाज सिर्फ इस वक्त इमरान खान के पास है। यार नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब मौजूद थे, और कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब के इकरार करने के बाद जो सारा मामला हुआ पाकिस्तान में, एक सियासत की हवा बदल के उस पर एनालिसिस कर रहे थे अजहर सदीक साहब। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ अली खान को शाहजेब भट्टी के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।